کہ ہم قیامت کی ساعت کا وقت کے متعلق اندازے لگائیں، اور یہ بھی ہے کہ ہمیں حضور نے ان حدیث سے قیامت کا وقت نکالنے کے لیے نہیں کہا۔ تو اس کے علاوہ اس میں ایک وہ روایت دیتے ہیں حافظ ابن حجر کی کہ انہوں نے جو دن کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ اس میں دن میں انہوں نے تقریباً کہا کہ 5 گھنٹے مسلمانوں کو ملے، 3 گھنٹے عیسائیوں کو ملے اور 8 گھنٹے یہودیوں کو، لیکن وہ دن 16 گھنٹے بن جاتا ہے۔ اور مجھے جو ہمارے خط استوا کے ارد گرد جو ملک ہیں، اگر میں عرب کا حساب لگاؤں تو میکسیمم 22 جون کو جو وہاں دن ہوتا ہے وہ تقریباً 13 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ غروب آفتاب تک کے آئے ہیں۔ تو یہ نہیں مجھے پتا کہ اس میں انہوں نے وہ 9 ساڑھے 9 بجے تک کیوں لے گئے، اس لیے کہ شاید وہ کیلکولیشنز ویسے پوری ہوتی نہیں ہیں۔ تو میری یہ اس میں آپ سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ قیامت جو ہے اس کا علم صرف خدا کو ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اس معاملے میں اندازے نہ لگائیں، اور اس پہ یقین کر لیجئے کہ اس کے یہ جو سارے اندازے اور تخمینے ہیں یہ کیلکولیشنز میں پورے نہیں اترتے۔ ہمیں اپنے رب پہ یقین رکھنا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے ہمارے جو بھائی ہیں، بزرگ ہیں جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، جیسے اولیاء صاحب ہیں، تو ان کا مقصد امت کی اصلاح ہے اور ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ امت کی اصلاح یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے، اقامت کے لیے اور اپنی درستی کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ یوں سمجھ کے کریں کہ شاید قیامت کل آنی ہے، تاکہ ہم لوگ خبردار رہیں اور وہ سارے کام دین کے انجام دیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ یہاں تک میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کا جو زمانہ ہے گویا میرے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ یوں ہے جیسے میری 2 انگلیاں۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اسی لیے حدیث میں بار بار حضور کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایک حدیث کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے مسلمان امت کی جو ایک دن دیا گیا ہے، اور ایک دن شاید وہ 1000 سال کے برابر ہے، اور اس کا جو ہے وہ آپ کہنے کی ڈیڈکشن جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت سے لی گئی ہے، اور وہ آیت ہے قرآن میں سورہ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو وہ ایک دن ہے وہ گویا ہمارے 1000 سال کے برابر ہو سکتا ہے، اور اسی سے شاید یہ اخذ کیا گیا ہے، اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ اس امت کو شاید آدھا دن اور مل جائے تو 1000 اور 500 1500 دن ہو گئے۔ لیکن اس میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں ہی سورہ المعارج میں اللہ پاک فرماتے ہیں تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ، یعنی کہ جب روحیں اور فرشتے اللہ کی طرف زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ان کا وقت ہے وہ ایک دن کا ہے، اور وہ جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں جو لوگ تھوڑے سے اسٹرانومی اور ایسٹرو فزکس سے واقف ہیں کہ ہمارے ہاں جو دن کے جو ایک ٹائم ہے وہ مختلف سپیس ٹائم میں مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم صرف سولر سسٹم کی بات کریں تو مرکری، پلوٹو، نیپچون، جوپیٹر یا وینس، ان سب کے دن کی مقدار اور ہے، ہمارے ہاں اور ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو صرف سولر سسٹم ہے، اگر ہم سولر سسٹم پہ آگے نکل جائیں تو جو سپیس ٹائم ایک فیبرک ہے جس میں ہم سفر کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جو ٹائم کی اکرنس، اس کی اورینٹیشن اور اس کی پرسیپشن، تینوں چیزیں اس جگہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم بلیک ہول کے پاس چلے جائیں تو اس کے وہ جو گریویٹیشنل یا سپیس کرویچر کی وجہ سے اس میں چینجز آتی ہیں، وہاں جو اگر کسی کے لیے 1 گھنٹہ گزرے گا تو وہ شاید دنیا میں کئی 100 سال گزر جائیں گے۔ تو اس کو ٹائم ڈائلیٹیشن کہتے ہیں۔ جو آئنسٹائن نے اس کے پریڈکشن بھی کی تھی، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پریڈکشن پوری ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنوں کی مقدار ہے وہ سپیس ٹائم میں کائنات کے مختلف حصوں میں مختلف ہوگی۔ لہذا اس آیت سے یہ اخذ کر لینا کہ ایک دن کی مراد جو ہے وہ 1000 سال ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ڈیڈکشن نہ تو ہمیں کہی گئی ہے کہ ہم کریں اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کے کام ہیں، اس کو پتہ ہے، اور ہمیں البتہ اپنے آپ میں اس بات پہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں اور اقامت دین کے لیے اپنی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔